السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد باقر اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اس چینل 10 in ورلڈ میں خوش آمدید۔ دوستو، ان دنوں آپ کو انٹرنیٹ پر بہت سی ویڈیوز مل رہی ہوں گی، جن میں سے کئی ویڈیوز میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اپنے F-16 فائٹر جیٹ اپ گریڈ کر لیے ہیں، جبکہ کئی ویڈیوز میں کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو F-16 دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور اسی طرح آپ تمام لوگوں کے ذہن میں بھی یہ خیال آ رہا ہوگا کہ پاکستان کے پاس JF-17 تھنڈر اور J-10C فائٹر جیٹ موجود ہیں، تو اب پاکستان دوبارہ F-16 کیوں خریدنا چاہتا ہے۔ ایک اور خبر بھی پھیلائی جا رہی ہے کہ پاکستان نے گریس سے F-16 فائٹر جیٹ خریدنا چاہے لیکن گریس نے انکار کر دیا۔ تو ان تمام چیزوں کے بارے میں آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیلی انفارمیشن دوں گا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ دوستو، ٹائم ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں اپنے اس علمی اور معلوماتی سفر کو۔ دوستو، آگے چل کے میں آپ کو امریکہ کی طرف سے کیا گیا ایک بہت بڑا فیصلہ بھی سناؤں گا کہ جس میں امریکہ نے واضح طور پر پاکستان کو F-16 فائٹر جیٹس دینے کا فیصلہ کر لیا، اور بہت سے فائٹر جیٹس پاکستان کے پاس پہلے سے موجود ہیں ان کو ریپیئر کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے، انہیں اپ گریڈ کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ تو یہ پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم میں ایک بہت ہی بڑی کامیابی کا باعث بنے گا اگر یہ مکمل ہو جاتا ہے، اس فیصلے پر عمل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں مکمل معلومات دیں گے، مگر پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ بیسیکلی یہ F-16 فائٹر جیٹ ہے کیا۔ دوستو، F-16 فائٹر جیٹ ایک ملٹی رول ایئر کرافٹ ہے، سنگل سیٹر سنگل انجن۔ اسے امریکن ایئر کرافٹ کریٹر کمپنی لاک ہیڈ مارٹن نے تیار کیا تھا، اور اس کی پہلی پرواز 1974 میں بھری گئی تھی۔ اس کے بعد 1978 میں سے امریکہ نے اپنی ایئر فورس میں شامل کیا۔ بعضاں اس طیارے کی طاقت اور ایڈوانس ہونے کو دیکھ کر بہت سی ممالک نے اسے خریدنا چاہا، جس کی بنیاد پر امریکہ نے اس کے کئی دوسرے بلاکس بھی تیار کیے، اور قریب آج 4500 سے زائد یونٹس جو امریکہ اس کے تیار کر چکا ہے اور مختلف ممالک کو بیچ چکا ہے۔ اور اس جہاز کو خریدنے والے ممالک میں اس وقت بحرین، بیلجیم، ڈنمارک، انڈونیشیا، مصر، گریس، عراق، اسرائیل، پاکستان، ناروے، عمان، پولینڈ، پرتگال، سنگاپور، تائیوان، کوریا اور ترکی وغیرہ شامل ہیں۔ تو اتنے زیادہ ممالک نے اس طیارے کو خریدا، مطلب یہ ایک انتہائی بہترین فائٹر جیٹ ہے۔ اور اس وقت جو امریکہ اس کے بلاکس تیار کر رہا ہے وہ انتہائی طاقتور ہیں، کیونکہ ان بلاکس میں سے جو ایڈوانس ترین فائٹر جیٹ ہے جو امریکہ نے F-16 فالکن کا تیار کیا ہے، اس کا نام ہے بلاک کیو، اور وہ ایک ایسا ایئر کرافٹ ہے جس کے اندر پائلٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، مطلب وہ پائلٹ کے بغیر بھی اڑایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ لیکن ابھی پاکستان کے پاس دنیا کے دوسرے ممالک کو جو امریکہ نے بلاک فروخت کیے ہیں وہ اتنے ایڈوانس نہیں ہیں، کیونکہ یہ امریکہ اپنے یوز کے لیے تیار کر رہا ہے۔ تاہم اس کے باوجود اگر یہ کہا جائے کہ وہ پرانے تھے جو بلاک وہ کسی کام کے نہیں یا ناکارہ ہیں یا کم طاقتور ہیں، تو یہ بات بھی غلط ہوگی، کیونکہ ہر جہاز اپنی جگہ پر انتہائی ایڈوانس اور پاورفل ہے۔ دوستو، پاکستان نے سب سے پہلے 1983 میں امریکہ سے F-16 خریدے تھے، اور اس وقت سے 2010 تک پاکستان نے قریب 75 جو F-16 فائٹر جیٹس تھے وہ امریکہ سے خرید لیے تھے۔ اور اس کے بعد پاکستان نے جارڈن سے 2014 میں کچھ F-16 فائٹر جیٹ خریدے، اور اسی طرح 2016 میں دوبارہ خریدنا چاہتا تھا، لیکن جارڈن چونکہ امریکہ کے ساتھ تھا اور امریکہ سے ہمارے تعلقات کی بہتری نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت یہ ممکن نہیں تھا کہ پاکستان مزید جارڈن سے F-16 فائٹر جیٹ خرید سکے۔ تو دوستو، اب آتے ہیں اپنے ایک سوال کی طرف کہ جس وقت انٹرنیٹ پر بہت زیادہ مشہور ہو رہا ہے کہ پاکستان نے F-16 فائٹر جیٹ خریدنے کے لیے گریس سے ریکویسٹ کی، تو گریس نے انکار کر دیا، انہوں نے F-16 فائٹر جیٹ پاکستان کو نہیں دیے۔ دوستو، یہ ٹوٹلی جھوٹ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان کو اگر F-16 فائٹر جیٹ خریدنے ہوتے تو وہ گریس کے بجائے بیلجیم سے رابطہ کرتا، کیونکہ اس وقت جو بیلجیم کے پاس F-16 موجود ہیں وہ بنسبت گریس کے کافی حد تک بہتر ہیں۔ تو دوستو، یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں، اور اس کی مزید جو تفصیل ہے ڈیٹیل میں آگے آپ کو ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ دوستو، اب آتے ہیں ویڈیو کے پارٹ 2 کی طرف، جو آپ تمام لوگوں کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک بہت ہی بڑی خوشخبری ہے۔ وہ یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے F-16 جو پرانے دیے ہوئے تھے ان کو ریپیئر کرنے کا اور کچھ حد تک F-16 دینے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ یقیناً یہ سن کر آپ لوگ حیران ہو رہے ہوں گے، لیکن آپ کو اس کی تفصیل بتاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ F-16 کے لیے اب امریکہ نے قریب 450
یعنی 450 ملین امریکن ڈالر کا پیکج بھی دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی مزید جو F-16 پاکستان اب خریدنا چاہتا ہے، جو کہ ممکن ہے کہ پاکستان امریکہ سے خریدے یا کسی اور ملک سے خریدے، لیکن امریکہ نے اس کے بارے میں بھی گرین سگنل دے دیا ہے۔ پاکستان اب شاید مزید F-16 خریدے گا، جو کچھ حد تک ایڈوانس بھی ہوں گے، اور پرانے جو F-16 پاکستان کے پاس موجود تھے جن کی اب ویلیو ڈاؤن ہو رہی تھی، ان کو بھی امریکہ نے اپ گریڈ کرنے کا عہد کر لیا ہے۔ تو یہ پاکستان ایئر فورس بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی خبر ہے۔ دوستو، امریکی محکمہ خارجہ نے قریب 45 کروڑ ڈالر کے معاہدے کی منظوری دی ہے، اور اب پاکستان کو F-16 طیاروں کی مرمت کے لیے آلات بھی مل سکیں گے، اور ان تمام آلات کو دینے والی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن ہی ہوگی، جس نے بیسیکلی F-16 فائٹر جیٹس کو تیار کیا ہے۔ یہ وہ اعلان ہے جسے سن کر پاکستان کے تمام دشمن ممالک کی نیندیں ایک مرتبہ پھر سے حرام ہو چکی ہیں، کیونکہ پاکستان کے پاس موجود J-10C یا JF-17 تھنڈر پہلے ہی ان پر ٹوٹنے والا ایک قہر تھے کہ اب آنے والا مزید ایڈوانس F-16 فائٹر جیٹ ان کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہوگا۔ تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکہ نے اتنا بڑا اور یہ ایک کسی طریقے سے بھی سمجھ نہ آنے والا فیصلہ آخر کیوں کیا ہے، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ دوستو، بیسیکلی جو وجوہات سامنے آ رہی ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک تو پاکستان کے اندر وزیر اعظم کی تبدیلی، سیکنڈ پاکستان کا J-10C فائٹر جیٹ جو کہ چائنا سے خریدے ہیں ان کی خریداری، اور تھرڈ دوستو تیسری وجہ انڈیا ہے، یعنی انڈیا روس سے ایئر ڈیفنس سسٹم خریدنا چاہتا ہے، اسی طرح F/A-18 فائٹر جیٹ خریدنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ ٹائم پہلے جو یوکرائن اور رشیا کے درمیان میں جنگ ہوئی تھی تو امریکہ نے یوکرائن کا ساتھ دیا تھا، تو لہٰذا اس وقت امریکہ اور رشیا کے درمیان تعلقات میں بھی گڑبڑ آ چکی ہے۔ لہٰذا امریکہ نہیں چاہتا کہ اس کا چہیتا انڈیا رشیا سے سامان خریدے بجائے کہ امریکہ سے خریدنے کی۔ امریکہ انڈائریکٹلی پریشر ڈالنا چاہتا ہے انڈیا پر کہ وہ اگر رشیا سے کچھ چیزیں خریدے گا تو اس کے بدلے میں امریکہ بھی اس کے دشمنوں یعنی پاکستان کو ایڈوانس چیزیں دے گا۔ دوستو، فرسٹ جو کاز میں نے آپ کو بتائی ہے یعنی وزیر اعظم کی تبدیلی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی وجہ سے جو پاکستان کے امریکہ سے تعلقات میں خرابی ہے، یا میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ پریزیڈنٹ عمران خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ جو کہا تھا وہ غلط کہا تھا، لیکن اس کی وجہ سے پاکستان کی جو تعلقات میں خرابی آئی تھی، اب چونکہ وزیر اعظم چینج ہوئے ہیں تو انہوں نے دوبارہ امریکہ سے کچھ حد تک تعاون سٹارٹ کرنا چاہا ہے، تو اس کے نتیجے میں اب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کچھ حد تک بہتر ہو رہے ہیں۔ تھرڈ، اب جب امریکہ دیکھ رہا ہے کہ چائنا سے پاکستان کے تعلقات بڑھ رہے ہیں اور دونوں نے پروگرس جو ہے وہ تیز کر دی ہے، دونوں ممالک ترقی کی طرف جا رہے ہیں، تو امریکہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کو چائنا سے جہاں تک ممکن ہو ہٹا سکے۔ تو اب اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ امریکہ کی کوئی چال ہے یا کیا وجہ ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں، لیکن ابھی ہمارے جو خیال میں آ رہا ہے کہ F-16 فائٹر جیٹس مل رہے ہیں، اور اگر مل رہے ہیں تو ہمیں لینے چاہیے۔ مزید آنے والے F-16 فائٹر جیٹس کی وجہ سے ہمارے دشمنوں کی نیندیں مزید خراب ہو جائیں گی، لیکن یہاں پر ایک سوال جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ پاکستان کے پاس JF-17 تھنڈر اور J-10C جیسے طیارے موجود ہیں، تو اب دوبارہ پاکستان امریکہ سے جہاز کیوں خرید رہا ہے؟ تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ انڈیا کے پاس MiG-29 اور میراج 2000 موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود انڈیا رافیل خرید رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کو مضبوط بنانے کی مکمل کوشش کر رہا ہے۔ اسی طرح پاکستان بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کو جہاں تک ممکن ہو مضبوط بنا سکے۔ تو دوستو، خلاصتاً اگر کہا جائے امریکہ پاکستان کو یہ فائٹر جیٹس واقعی میں دیتا ہے یا جو پرانے پاکستانی فائٹر جیٹس ہیں انہیں اپ گریڈ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، تو اس سے جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کی نیندیں مزید خراب ہو جائیں گی۔ ویسے آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ نئے خریدے گئے J-10C فائٹر جیٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کا وزٹ کریں، میں اس کے متعلق ایک جامع ویڈیو بنا چکا ہوں، انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو ہے، ضرور دیکھیے گا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی اور تفریحی ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے اور بآسانی مل سکیں۔ اب میں آپ سے ملوں گا ایسی ہی ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔